میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل رہا کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ پایا اور ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق قیام اللیل کا، دعاؤں کا، تلاوتوں کا، ذکر و اذکار کا اور خوب عبادتوں کا ہم نے اہتمام کیا۔ یقیناً زندگی میں رمضان کا ملنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ ہم نے جو بھی رمضان میں عبادت کی، رب العالمین ان عبادتوں کو قبول فرما۔ یقیناً وہ عبادتیں ادھوری تھیں رب العالمین، لیکن ہم وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ عبادتوں میں رب العالمین ہم ایک جانتے ہیں، ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما اور ہماری زندگیوں میں بار بار یہ رمضان کا مہینہ مغفرتوں والا مہینہ نصیب فرما۔ خود اللہ تعالیٰ نے جہاں رمضان کے مہینوں کا تذکرہ فرمایا، تفصیلی حکم ذکر کرنے کے بعد روزوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے آخری میں فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو۔ کس چیز پر؟ اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور ہدایت دی ہے، اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ لہذا صحابہ کرام اور اسلاف کرام سے یہ بات ثابت ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے سے 6 ماہ قبل تک رمضان کا مہینہ ان کی زندگیوں میں نصیب ہو جائے، اس دعا کا اہتمام کرتے تھے۔ جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا، اسلاف کرام سے یہ بات ثابت ہے، صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ 6 ماہ تک وہ اس دعا میں مشغول رہتے، رب العالمین کے پاس گڑ گڑاتے، دعاؤں کا اہتمام کرتے کہ رب العالمین ہم نے رمضان میں جو عبادتیں کی ان عبادتوں کو قبول فرما۔ لہٰذا میرے بھائیوں، دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یقیناً رمضان کا مہینہ ہماری زندگیوں سے رخصت ہوا، لیکن دین، عبادت، بندگی، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی سے رخصت نہیں ہوئی۔ رمضان جو ہماری زندگیوں میں آیا تھا یہ پیغام دینے کے لیے کہ 11 مہینوں میں ہمیں کیسی زندگی گزارنا ہے، اس پیغام کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے دوسری بات جو بتانی ہے وہ یہ کہ ہمیشہ اپنے اعمال کے قبول ہونے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً بندوں کے عمل کی بڑی قدردانی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کا، کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا۔ حکم دینے کے بعد جب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل کر دی، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے ہمارے پروردگار تو ہم سے ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر جو ہم نے کی، رب العالمین ہمارے اس عمل کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، اس لیے کہ بے شک تو جو ہے سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا، باوجود اس کے ابراہیم علیہ السلام اپنے عمل کے قبول ہونے کی اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں۔ لہذا جو پیغام مجھے آپ لوگوں کو دینا ہے وہ یہ کہ رمضان کے مہینے میں جو ہم نے نیکیاں کی، جو رمضان کے مہینے میں ہم نے عبادتیں کی، اس کے قبولیت کے لیے رب العالمین سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کو روبرو تلاوت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، یقیناً آپ سے پہلے اس دنیا میں بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، آ چکے ہیں، جا چکے ہیں۔ افإن مات او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جائیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں، کیا تم اپنے دین سے ایڑیوں کے بل جو ہے پلٹ جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو شخص ایسا کرتا ہے، یعنی جو شخص دین کو چھوڑ کر ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے، دینی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے، دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اسے معلوم ہونا چاہیے
کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شکر گزار بندوں کا بھرپور اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ عطا کرتا ہے. میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کر جانے سے دین ختم نہیں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے سے دین رخصت نہیں ہوا، عبادتیں بندگی رخصت نہیں ہوئی. تو لہٰذا اسی مناسبت سے اس آیت کے پس منظر میں مجھے یہ پیغام دینا ہے، رمضان ہماری زندگیوں میں آیا اور ہماری زندگیوں سے رخصت ہوا، لیکن عبادتیں، سجدہ، نماز، ذکر و اذکار، تلاوتیں اور مجموعی جو بھی عبادتیں تھیں وہ عبادتیں ہم سے رخصت نہیں ہوئیں. میرے بھائیوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین پر قیامت برس پڑی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر جیسے ہی پہنچی، صحابہ کرام کو یہ خبر غیر یقینی تھی، کوئی اس کو یقین کرنے پر راضی نہیں تھا. یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جذباتی ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے علل اعلان یہ بات بتائی کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا. موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی اجتماعیت کو سنبھالا اور ممبر رسول پر کھڑے ہو گئے اور علل اعلان یہ خطبہ، جو تاریخی خطبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیا، وہ خطبہ یہ تھا: الا وان من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. لوگوں سن لو، ہوشیار، خبردار، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا رہا ہے، وہ سن لے کہ اس دنیا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو چکے ہیں. ومن کان یعبد اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے اسے چاہیے کہ سن لے فإن اللہ حی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، لا یموت، کہ جس کا کوئی ایسی ذات ہے جو کبھی فنا نہیں ہو سکتی. میرے بھائیوں، اس آیت کو بتانے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اصلاح کے لیے، ہماری تربیت کے لیے ہر 11 مہینے کے بعد رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نصیب فرماتا ہے. اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں. اس میں سے جو اصل حکمت ہے وہ یہی کہ رمضان میں جیسے ہم اپنے جسم کی تربیت کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھوکے رکھ کر کے اپنے جسم میں، جیسے طب میں بتایا گیا، سائنس نے اس بات کی تصدیق کی کہ انسان کا پیٹ جب بھرا ہوا ہوتا ہے تو ایسی صورتحال میں انسان کی طبیعت کے لیے چیز نقصان دہ ہے، ویسے ہی رمضان کا مہینہ یہ پیغام دینے کے لیے بھی آیا کہ روح کی اصلاح کی جائے، ہمارے نفس کا تزکیہ کیا جائے، تقوی کے پیغام کو جو ہے اپنایا جائے. میرے بھائیوں، رمضان کے روزے کی فرضیت میں آخری اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا وہ یہی لعلکم تتقون، کہ متقی بن جاؤ. میرے بھائیوں، لہٰذا مجھے پیغام جو دینا ہے آپ لوگوں کو وہ یہ کہ جیسے ہم نے رمضان میں تقوی اور پرہیزگاری کو اپنایا، پوری زندگی سال کے 11 مہینے اسی پیغام کو لے کر کے ہمیں آگے گزرنا ہے. میرے بھائیوں، رمضانی مسلمان نہ بنے کہ رمضان ہماری زندگیوں میں آیا، ہم نے روزوں کا اہتمام کیا، عبادتوں کا اہتمام کیا، جیسے ہی رمضان گزر گیا نہ ہمارے مساجدوں سے کوئی تعلق، نہ دینی مجلسوں سے کوئی تعلق، علماء سے نہ کوئی تعلق، قرآن سے نہ کوئی تعلق. میرے بھائیوں، رمضان یقیناً ہماری زندگیوں میں آیا، لیکن رمضان کے رخصت ہو جانے سے عبادتیں ہماری زندگیوں میں رخصت نہیں ہوئی. ہمیں رمضان یہ پیغام دینے کے لیے آیا تھا کہ ہمیں سال کے 11 مہینے پوری زندگی ہمیں عبادتوں کا کس طرح اہتمام کرنا ہے. میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرائض چھوڑیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کی بھی قضا کرتے تھے، نفل عبادتوں کی بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا کرتے تھے. حدیث کی کتابوں میں اس واقعے کو ذکر کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا جب ارادہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خیمہ لگایا. اس کے بعد ازواج مطہرات میں سے
किसी उम्मुल मोमिनीन ने भी जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत पर अमल करते हुए उन्होंने भी मस्जिद में यानी औरतों का जो हिस्सा मखसूस हिस्सा था वहां पर उन्होंने भी जो है कीमा लगाया। इसके बाद देखते ही देखते तमाम अज़वाज मुतहरात एक के बाद एक के बाद एक के बाजू बाजू खीमे लगाने लगे, एतिकाफ का एहतमाम किया। और जैसे मालूम है कि ख़वातीन के अंदर के बीवियों के दरमियान सौकनपन का यह जज्बा होता है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह सूरत हाल देखी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ का इरादा तर्क कर दिया और तमाम अज़वाज मुतहरात को भी इस चीज़ से बरी कर दिया कि एतिकाफ का एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही शव्वाल का महीना आया, रमज़ान का महीना गुजरने के बाद शव्वाल के महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रमज़ान जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ का एहतमाम नहीं किया था उसकी क़ज़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शव्वाल में की। बताना मकसद ये है मेरे भाइयों इस वाक़ये से कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी में इबादतों का एहतमाम करते थे। मुदावमत अमल, हमेशगी के इबादतों पर हमेशगी, इबादतों पर जम जाना, इबादतों पर इस्तिकामत यानी साबित कदमी का मुजाहरा करना, यही रमज़ान का असल पैगाम है। रमज़ान ये पैगाम देने के लिए आया कि रमज़ान की गुजर जाने के बाद हमारे आमाल की वही रफ्तार होनी चाहिए जो हमारे रमज़ान में थी, या कम अज़ कम उस आमाल सालिहा को बाकी रखना चाहिए। मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज के बाद सुन्नतों का एहतमाम करने से मना फरमाया। एक मरतबा खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज के बाद यानी असर की जो फ़र्ज़ नमाज है उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, सुन्नत का एहतमाम कर रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ बैठी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने खुद असर के बाद नमाज पढ़ने से मना फरमाया, क्या वजह है कि आप असर के बाद नमाज का एहतमाम कर रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ोहर के वक्त मेरे घर मेहमान आए थे जिसकी वजह से मैं नमाज नहीं पढ़ सका, इसीलिए मैंने असर की नमाज के बाद जो ज़ोहर की सुन्नत बाकी थी, सुन्नत मुअक्कदा, मैंने उसकी क़ज़ा की है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान फरमाई कि मुझे ये बात पसंद है कि मैं जब कोई अमल करूं तसलसल के साथ, मुसलसल एहतमाम के साथ मैं पूरी ज़िंदगी करता रहूं। और ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहब्बुल अअमालि इलल्लाहि अदवमुहा व इन क़ल, कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक वो अमाल सबसे ज़्यादा पसंदीदा हैं जो मुसलसल किए जाएँ, तसलसल के साथ किए जाएँ, अगरचे कि वो अमल थोड़ा ही क्यों ना हो। मेरे भाइयों, रमज़ान का महीना हमारी ज़िंदगियों से गुजरा। रमज़ान में हमने क़ियामुल लैल का एहतमाम किया। ज़रा अपने आप से पूछें कि क्या रमज़ान के गुजर जाने के बाद कभी आपने क़ियामुल लैल का एहतमाम किया? क्या तहज्जुद का आपने एहतमाम किया? जैसे रमज़ान में आपने तरावी, तहज्जुद को ही रमज़ान में तरावी का नाम दिया जाता है। तहज्जुद, क़ियामुल लैल, तरावी सारी इबादतें एक ही हैं। क्या रमज़ान के गुजरने के बाद आपने अपनी ज़िंदगी में अब तक क़ियामुल लैल का एहतमाम किया? मेरे भाइयों, रमज़ान का जो महीना पैगाम दे रहा है हमें वो यही कि मुदावमत अमल करना ज़रूरी है। रमज़ान के गुजरने के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से खिताब करते हुए फरमाया, या अब्दुल्लाह, सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ी अल्लाहु अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अब्दुल्लाह ला तकुन मिस्ला फुलान, कि ऐ अब्दुल्लाह कि तुम फलां बंदे की तरह ना हो जाओ, तुम फलां की तरह ना हो जाओ कि जिसने रात में क़ियामुल लैल का एहतमाम किया, खूब एहतमाम किया, फिर उसके बाद उसने तहज्जुद का, क़ियामुल लैल का एहतमाम छोड़ दिया। मेरे भाइयों, ज़िंदगी में अमल करना चाहिए, अमाल पर मुदावमत हमेशगी साबित कदमी होना चाहिए, अगरचे कि हमारा अमल कम ही क्यों ना हो। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, रमज़ान में हमने 8-8 रकात, 11-11 रकतें हमने जो है तरावी का एहतमाम की। मेरे भाइयों, सिर्फ 2 रकत क़ियामुल लैल का एहतमाम करें तहज्जुद के मौके पर, फज्र से पहले, या आप इशा के बाद भी पढ़ सकते हैं, दोनों दुरुस्त है। क़ियामुल लैल का अगर आप एहतमाम करेंगे, हदीस में बयान किया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन कामा बिअश्रि आया, कि जो रात में क़ियामुल लैल करे यानी 2 रकात नमाज पढ़े और उस नमाज में वो सिर्फ 10 आयतें पढ़े, कुतिबा लम युक्तब मिनल गाफिलीन, कहा गया
کہ وہ اس کا نام غافلوں کی فہرست میں سے نکال دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، 10 آیتوں کا مطلب معلوم ہے کہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص 5 آیتوں پر مشتمل سورت، اور اس کو اگر 2 رکعتوں میں بھی اگر پڑھ لی جائے، سورہ اخلاص اگر پہلی اور دوسری رکعت میں یا کوئی چھوٹی سورت پڑھ لی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کا نام غافلوں کے فہرست سے نکال دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، عمل انتہائی چھوٹا ہے، لیکن اس کو مداومت ہمیشگی کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ قَامَ بِمِئَةِ آیَةٍ، کہ جو شخص 100 آیتوں کا اہتمام کرے، قیام اللیل میں 100 آیتیں اگر پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالی کتب من القانتین، اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کا نام اللہ تعالی ایسے بندے کا نام مطیع و فرما بردار بندوں میں شامل کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے بیان کیا گیا جو شخص 1000 آیت قیام اللیل میں پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کا نام ایسے بندوں میں شامل کر دیتا ہے جو خیر بھلائی کے کاموں کو لوٹ لے جانے والوں میں اس کا نام اللہ تعالیٰ شامل کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان ساری چیزوں کو، ان احادیث کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں مداومت عمل ہمیشگی کی ضرورت ہے۔ رمضان میں ہم نے خوب عبادتیں کی، رمضان کے بعد جو ہے ہمارے عبادتوں کا یہ سلسلہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ قیام اللیل کا اہتمام ہونا چاہیے، تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے، صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بعد آپ صحابہ کی سیرتوں کو پڑھیں۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سے میں نے اس حدیث کو سنا، کیا حدیث ہے؟ مشہور و معروف حدیث کہ من صلی 12 رکعتا فی یوم و لیلہ، کہ جو شخص دن و رات میں 12 رکعت سنت مؤکدہ کا اہتمام کرے۔ معلوم ہے کہ وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت، اور اسی طریقے سے مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت، اور عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت۔ یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ تاکیدی سنتوں میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس کا اہتمام کیا۔ کیا فضیلت ہے کہ جو شخص 12 رکعت دن اور رات میں نماز سے پہلے اور نماز کے بعد جو فرض کی گئی ہے، سنت مؤکدہ جو بتائی گئی ہیں، اگر اس کا اہتمام کرے، بنی لہ بیت فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، روزانہ آپ اپنے لیے جنت میں ایک محل تیار کر سکتے ہیں، گھر بنا سکتے ہیں۔ بس آپ کو عمل اتنا کرنا ہے کہ 12 رکعت آپ کو جو ہے سنت مؤکدہ کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، حدیث کو روایت کرتے ہوئے بیان کرتی ہیں کہ جب سے میں نے اس حدیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، ما ترکتہن منذ سمعت من رسول اللہ، میں نے پوری زندگی میں کبھی اس عمل کو نہیں چھوڑا۔ ام المؤمنین ام حبیبہ کا یہ عمل دیکھیے کس بات پر دلالت کر رہا ہے، مداومت عمل، کہ عمل پر ہمیشہ جم جانا چاہیے، خوب جم جانا چاہیے۔ روزانہ ہم جس عبادت کا اہتمام کر رہے ہیں، مرتے دم تک ہماری اس عبادت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس حدیث کو سنا تابعی حضرت عنبسہ رضی اللہ عنہ نے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو سنا، اور اسی طریقے سے حضرت عنبسہ سے عمرو بن اوس نے سنا، تب تابعی تک 4 روایتیں ذکر کی گئی ہیں اس حدیث کی سند میں۔ سب روایت کرتے ہیں کہ میں نے جب سے اس حدیث کو سنا اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ حدیث کا جو سلسلہ پہنچ رہا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی اس عبادت کو نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کو بتانے کا جو مقصد، جو پیغام مجھے آپ کو دینا ہے، وہ یہی ہے کہ مداومت عمل ضروری ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ یقین آ جائے، یعنی یقین سے مراد یہاں تک کہ موت آ جائے۔ میرے بھائیوں، زندگی کے آغاز سے لے کر کے بلوغت کے عمر میں داخل ہو جانے کے بعد سے، جب سے شریعت کی نظر میں ہم مکلف بن جاتے ہیں، جب سے ہم پر روزے فرض ہو جاتے ہیں، نماز ہم پر جب سے واجب ہو جاتی ہے، اس کے بعد سے لے کر موت تک ہمیں عبادتوں سے چھٹی نہیں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام بیماری کے ایام ہیں، ان ایام میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں کا اہتمام کر رہے ہیں، چلنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم نہیں جما رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی میں خوب عبادتوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، جو پیغام دینا ہے وہ یہ ہے کہ عمل سے دوستی کر لو، عمل کو اپنا وفادار بنا لو۔ زندگی میں کوئی چیز آپ کے لیے کام آنے والی نہیں ہے، آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، سانسوں کا یہ سفر جب تک باقی ہے عمل کر لو، آج مہلت ہے، آپ کچھ حرکت کر سکتے ہیں، آپ عمل کر سکتے ہیں، سانسیں جیسے ہی رک جائیں گی آپ سے آپ کا نام، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان چھین لی جائے گی، آپ کی میراث، آپ کی جائیداد، آپ کی شان و شوکت، آپ کی کرسی، آپ کی مال و دولت سب دوسروں کے حوالے کر دی جائے گی۔ کوئی چیز کام آ سکتی ہے تو وہ آپ کا عمل کام آئے گا۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ یہی پیغام دیا ہمیں کہ عمل کو اپنا دوست بنا لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب بندے مومن کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، جب قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بندے کے سرہانے سے، سر کی جانب سے عذاب آتا ہے، تو سر کی جانب سے بندے کے لیے عذاب آتا ہے۔ اس موقع پر بندہ جو زندگی میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتا تھا، ذکر و اذکار کا اہتمام کرتا تھا، اس کی تلاوتیں اور قرآن مجید عذاب کو روک دیں گی، ایک محافظ اور سیکورٹی بن کر کے اس کی حفاظت کریں گی۔ جب عذاب ہاتھوں کی جانب سے قبر میں آئے گا تو یہ ہاتھ زندگی میں جو صدقہ و خیرات کا اس نے اہتمام کیا تھا، یہ صدقہ و خیرات، یہ زکوٰۃ، یہ انفاق فی سبیل اللہ اس کے لیے محافظ بن کر کے قبر میں اس کا ساتھ دیں گی۔ اس کے بعد جب عذاب اس کے پیروں کی جانب سے، اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا، اس کا مسجدوں کو چلنا، مسجدوں کی جانب جو ہے رخ کرنا، نیکیوں کی طرف، نیکیوں کی جانب اس کے قدم بڑھانا، یہ اس کے لیے محافظ اور سیکورٹی بن جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ان احادیث کو بتانے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ عمل سے وفاداری کرو، عمل سے اپنا رشتہ جوڑ لو، یہی چیز ہے جو آپ کو برزخ میں کام آنے والی ہے اور آخرت میں بھی کام آنے والی ہے۔ قبر کی زندگی میں کوئی چیز آپ کو اس مرحلے میں کامیاب کر سکتی ہے تو وہ آپ کے اعمال ہیں۔ آخرت میں اگر کوئی چیز حشر کے میدان میں جب آپ کا نامہ عمل آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا، جو چیز کام آنے والی ہے وہ آپ کا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ما منکم الا وسیکلم اللہ ربہ، کہ کل قیامت کے دن بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کوئی تیسرا شخص وہاں موجود نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر وہاں پر، ترجمان کوئی نہیں ہوگا، بندہ اور اللہ رب العالمین ہوگا، اور ان دونوں کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر، کوئی ترجمان نہیں ہوگا کہ جو ترجمانی کرے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اس کے نامہ اعمال دے دے گا، اور بندہ جو ہے اپنے دائیں جانب دیکھے گا، اپنے بائیں جانب دیکھے گا، مگر اسے وہی نظر آئے گا جو اس نے زندگی میں اعمال کیے تھے۔ میرے بھائیوں، بتانا مقصد یہ ہے، خوب عمل کر لو، آج آپ کو مہلت ہے، زندگی ایک موقع ہے، زندگی کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ کسی کو زندگی موقع نہیں دیتی۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبر کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ قبر والے کی کیا تمنا ہوگی، یہ قبر والا کیا چاہ رہا ہے، کیا آپ کو معلوم ہے؟ صحابہ نے کہا، نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبر والا چاہتا ہے کہ اسے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے، صرف 2 رکعت، دنیا اور دنیا میں موجود تمام چیزوں سے اس کے نزدیک 2 رکعت نماز یہ زیادہ بہتر۔ میرے بھائیوں، آج سانسیں چل رہی، قوت ہے، توانائی ہے، جوانی ہے، آپ یقین جانیے کہ آپ اس جوانی کے مرحلے میں عمل کریے۔ یہ جوانی کا مرحلہ کل پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، کہ بندے کے قدم اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال کر لیا نہ جائے۔ سب سے پہلا سوال جو بندے سے ہوگا کل قیامت کے دن، ہر کسی کو ان سوالات کے جوابات دینا ہی ہے، اس کے بغیر وہاں سے گزرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلا جو سوال ہوگا، ان عمرہ فیما افناہ، کہ زندگی کے تعلق سے سوال ہوگا کہ ہم نے جو زندگی عطا کی اس زندگی کو تم نے کیسے گزارا۔ میرے بھائیوں، آج جو ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میری زندگی اور میری زندگی میں میرے قانون، میرے اصول چلیں گے،
نہیں میرے بھائیوں، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی زندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے آپ سے اس زندگی کے حق کو چھیننے کا اختیار رکھتا ہے میرے بھائیوں۔ لہذا زندگی جو آپ کو ملی ہے اس کو غنیمت جانیے اور خوب عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ سب سے پہلا سوال زندگی کے تعلق سے ہوگا کہ تم نے زندگی کیسے گزاری۔ دوسرا جو سوال ہوگا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، جوانی کے تعلق سے سوال ہوگا۔ زندگی میں خود جوانی آ گئی تھی، زندگی کا تذکرہ کرنے میں جوانی کا تذکرہ بھی آ گیا تھا، لیکن جوانی کا مرحلہ یہ زندگی کے سب سے اونچے مراحل میں شمار کیا جاتا ہے، یہ تعمیری مراحل کا زمانہ ہوتا ہے۔ جوانی سے متعلق سوال ہوگا کل قیامت کے دن کہ جوانی میں تم نے کیا کیا، کیا مساجد سے تمہارا تعلق رہا، علماء سے کیا تمہارا تعلق رہا، کیا عبادتوں کا اہتمام تھا، زندگی میں صلہ رحمی رشتہ داری کو جوڑنے کا کیا تمہاری زندگی میں اہتمام تھا۔ یہ کل ہم سے، نوجوانوں سے اور سب سے سوال ہونے والا ہے میرے بھائیوں۔ یاد رکھیں زندگی جو ہمیں ملی ہے اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے۔ تیسرا جو سوال ہوگا وہ مال کے تعلق سے سوال ہوگا، اور مال کے تعلق سے دو سوالات ہوں گے۔ من این اکتسبہ، کہ مال ہم نے کہاں کمایا، مال ہم نے کہاں سے کمایا۔ میرے بھائیوں آج اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا وراثت کا وہ حق جو آپ کی بہنوں کو ملنا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے پاس جو مالداری جو پیسہ ہے وہ آپ کے بہنوں کا حق میراث تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے کمزوروں پر ظلم کیا اور ان کی جائیداد اور ان کے پیسوں کو تم نے ہڑپ کر لیا۔ میرے بھائیوں مال کمانا آسان نہیں ہے، بلکہ کمانا ہے تو حلال راستے سے کمانا، یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ کل قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تم نے مال جو دنیا میں کمایا تھا کیا حلال راستے سے کمایا تھا یا حرام راستے سے کمایا تھا، اور اس مال سے متعلق دوسرا سوال ہوگا کہ تم نے جو ہے اس مال کو کہاں خرچ کیا، حلال راستوں میں خرچ کیا یا حرام راستوں میں خرچ کیا، اس کے تعلق سے سوال ہوگا۔ چوتھا جو سوال ہوگا وہ عمل کے تعلق سے سوال ہوگا کہ دنیا میں جو کچھ تمہیں علم ہوا دین کے تعلق سے، شریعت کے تعلق سے، اس پر تم نے کتنا عمل کیا۔ میرے بھائیوں اس حدیث کی روشنی میں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا زندگی جو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں؟ کیا ہماری یہ جوانی کا مرحلہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے گزر رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جوانی کے اس مرحلے میں ہمارا تعلق، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان مجلسوں میں ہے جہاں نافرمانیاں ہوتی ہیں، جہاں گناہ کے کام کیے جاتے ہیں، جہاں جو ہے رقص اور ناچو گانے کی محفلوں میں کہیں ہمارا اٹھنا بیٹھنا تو نہیں ہے۔ میرے بھائیوں سانسیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اور ان سانسوں کو روکنے کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ رکھتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں وہ وقت آنے سے پہلے کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب موت کا وقت آ جائے ایک لمحہ، ایک سیکنڈ بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ لہٰذا میرے بھائیوں عمل کر لو، عمل کر لو، عمل کر لو، عمل سے اپنا تعلق جوڑ لو، عمل سے اپنا تعلق جوڑ لو، عمل کے ساتھ وفاداری کرو۔ یہ عمل بھی تمہارے ساتھ برزخی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں بھی تمہارا ساتھ دے گا، تمہارا محافظ ہوگا۔ میرے بھائیوں آخر دو تین باتیں کہتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر فکر آخرت کا پیغام دے رہے تھے۔ عید کا موقع تھا، عید الفطر کا موقع تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی جماعت سے خطاب کرنے کے بعد عورتوں کی جانب تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کی مناسبت سے، خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی فکر آخرت کا پیغام دیا۔ فرمایا عورتوں کی جماعت سے خطاب کرتے ہوئے یا معشر النساء تصدقن ولو من حلیکن، کہ اے عورتوں کی جماعت کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کا اہتمام کرو، اگرچہ کہ اپنے زیورات کو ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ فإنی أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، اس لیے کہ جہنم میں سب سے زیادہ خواتین عورتیں داخل ہوں گی مردوں کے مقابلے میں، یہ بات مجھے بتائی گئی ہے۔ میرے بھائیوں بتانا مقصد یہ ہے آخرت کا پیغام، فکر آخرت، اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں۔ موقع کب ہے؟ عید کی مناسبت ہے، عید کا دن، آخرت کا پیغام، محاسبے کا پیغام، اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کا پیغام دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں زندگی کے ہر موڑ پر، ہر لمحے فکر آخرت کا یہ پیغام اپنے ذہن میں رکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ کل کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے، کہ اگر موت واقع ہو جائے
موت اگر واقع ہو جائے تو کیا وہ کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا؟ اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ چند سال پہلے، 5-6 سال پہلے، 2020-2021 میں ہم نے وہ منظر دیکھا، کووڈ کے حوالے سے ہم نے وہ منظر دیکھا۔ قیامت کے بپا ہونے سے پہلے ہم نے قیامت جیسا منظر دیکھا۔ باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے، بھائی کو بھائی سے بھاگتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ خواتین کو جب خبروں کے حوالے کیا گیا کہ ان کے جسموں سے، ان کے ہاتھوں سے زیورات نکالنے کو گوارا نہیں کیا گیا، دنیا کے مال سے، دنیا کی دولت سے ہم نے اپنے آپ کو دور رکھا۔ ہم نے دیکھا کہ شوہر بیوی سے بھاگ رہا ہے، بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، قیامت سے پہلے ہم نے قیامت جیسا منظر دیکھ لیا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ میرے بھائیوں، اس کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ موجودہ جو یہ زمانہ 2021 کے سلسلے میں یہ کہا گیا تھا کہ جس نے 2021 کا سورج دیکھ لیا یا 2021 کے سال کو جس نے اپنی زندگی میں پا لیا، گویا کہ اس کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آج جو ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، زندگی میں اتنے مگن ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہی نسل ہے، یہ وہی جنریشن ہے جس نے کووڈ کے حالات کو دیکھے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے یہ پیغام کو یاد رکھیں، یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ عمل سے اپنا تعلق جوڑ کر کے رکھیں، یہی عمل آپ کو برزخی زندگی میں اور آخرت میں بھی کامیاب کرنے والی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، دوسرا پیغام جو دینا ہے مجھے وہ یہ کہ رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہوا، رخصت ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ من صام رمضان، جس نے رمضان کے مہینوں کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر شوال کے اس نے 6 روزے رکھے، شوال کے مہینے میں اس نے 6 روزے رکھے، کان کصیام الدہر، کیا فضیلت ہے جانتے ہیں؟ گویا کہ اس نے زمانے بھر یعنی سال بھر روزہ رکھنے کی فضیلت ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے، رمضان میں ہم نے جیسے روزوں کا اہتمام کیا، رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں بھی، شوال کے مہینے میں 6 روزوں کا اہتمام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر و جمعرات روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 دن ایام 20 ان دنوں کا جو ہے اہتمام کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، شوال کی آج 14 تاریخ ہے غالباً، لہٰذا ابھی 15 سے 16 دن ہماری باقی ہیں یہ مہینہ ختم ہونے کے لیے، لہٰذا یہ فضیلت آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ جو شخص رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، پھر شوال کے 6 روزے رکھے، سال بھر روزہ رکھنے کے برابر اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے ہم اسے 10 گنا بڑھا کر کے دیتے ہیں۔ رمضان کے 30 روزے اگر آپ اس کو 10 سے اگر ضرب کر کے دیکھیں گے 300 ہو گئے، اور اگر یہ 6 دن کے روزے اگر آپ نے اہتمام کیے، مکمل 360 دن قمری یعنی چاند کے اعتبار سے 360 دن مکمل ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، لہٰذا اس پیغام کو یاد رکھیں کہ ابھی شوال کا جو مہینہ باقی ہے، 6 روزے رکھنا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ ایک آخری بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ جیسے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں کہ یہ گرمیوں کے ایام، امتحانات کے ایام ہیں، کچھ ہی دنوں کے بعد یا ممکن ہے کچھ ہفتوں کے بعد ہم میں سے اکثر جو ہے تعلیم کے اس سلسلے سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیں گرمیوں کے سلسلے میں کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دنیا میں یہ جو گرمی کی شدت جب بڑھ جاتی ہے، یاد رکھنا چاہیے کہ یہ گرمی کی شدت جہنم کی سانس لینے کی وجہ سے، جب جہنم سانس اپنی باہر چھوڑتی ہے تو دنیا میں گرمی کی شدت بڑھ جاتی ہے، جب سانس اندر لیتی ہے دنیا میں سردی کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم دنیا میں گرمی سے بچنے کے لیے کن کن چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں؟ مشروبات کا، کھانے پینے کی چیزوں کا، تعلیمی سفر تک ہم چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے علاقوں کا ہم سفر کر دیتے ہیں، ساری مصروفیات کو ہم ترک کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا کی یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، آخرت میں یاد رکھیں جہنم کی وہ گرمی، جہنم کی آگ کی شدت ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ ہمیشہ اس پیغام کو یاد رکھیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، تعطیلات کے ایام آنے والے ہیں، ایسے موقع پر ضروری ہے والدین کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دیں۔ سمر اسلامک کلاسز مساجد میں اور دیگر مراکز وغیرہ میں جو ہے اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، مناسب جگہ دے کر یقیناً اپنے بچوں کا وہاں داخلہ کرانا چاہیے، اس لیے
کہ جہاں پر سال بھر بچے پڑھتے ہیں لیکن دینی تعلیم سے اکثر وقت محروم رہتے ہیں، جہاں پر اسلامی تعلیمات کا اہتمام ہو رہا ہو مساجد میں، چاہے وہ 1 ماہ کا ہو یا 40 دن کا ہو، 15 دن کا ہو، ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ذہنی اور فکری تربیت کی اور ان کی اسلامی تربیت کی فکر کریں۔ اور اسی طرح مساجد کے ذمہ داران کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مساجد میں سمر کیمپ کا جو انعقاد عمل میں لائیں، جہاں نماز کا طریقہ اور دین اسلام کی جو بنیادی عقائد ہیں ان ساری چیزوں کی طرف جو ہے رہنمائی کی جائے، اس لیے کہ یہ وہ موقع ہے کہ جس میں بچے فارغ ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے تربیت کے حوالے سے سال بھر بچے تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، ان کی جسمانی تربیت کی بھی والدین فکر کرنا چاہیے، کھیل کود اور ان جیسے مواقع کا بھی جو ہے مواقع فراہم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ چند باتیں تھیں جو رمضان کے بعد استقامت سے متعلق تھی کہ رمضان کے بعد ہمیں زندگی کیسے گزارنا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان ہمارے زندگیوں میں آیا، رخصت بھی ہو گیا، لیکن ضروری ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں، نیکیوں پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں۔ رمضان جو ہمارے زندگیوں میں آ کر جو پیغام دیا، اس پیغام کو ہم لے کر کے چلیں اور ہمیشہ اپنی زندگی میں عبادتوں کا اہتمام کریں، عمل کے ساتھ اپنی دوستی کر لیں، عمل سے اپنی عمل سے جو ہے وفاداری نبھائیں۔ یہ عمل ہم کل قیامت کے دن اور برزخی زندگی میں محافظ بنے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین رمضان کا جو مہینہ ہماری زندگیوں سے جو رخصت ہوا، ہم نے اس میں جن عبادتوں کا اہتمام کیا، رب العالمین ان عبادتوں کو قبول فرما۔ رب العالمین رمضان کے مہینے میں ہم نے جو قیام اللیل کا اہتمام کیا، تلاوتوں کا، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا، رب العالمین ان عبادتوں کو تو قبول فرما۔ رب العالمین رمضان کا مہینہ جیسے ہماری زندگیوں میں نصیب ہوا، بار بار یہ مہینہ اور یہ مواقع رب العالمین ہماری زندگیوں میں نصیب فرما۔ رب العالمین اعمال صالحہ میں ہمیشگی مداومت اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ رب العالمین گناہوں اور نافرمانیوں سے ہمیں دور فرما۔ رب العالمین جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہوں اعمال صالحہ اور توحید پر ہمارے سانسیں چلیں، رب العالمین ہمارے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے سماج و معاشرے میں جو بھی بیمار، رب العالمین انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ رب العالمین جو بھی ضرورت مند ہیں، رب العالمین غیبی طور پر ان کی ضرورتوں کو تو قبول فرما۔ رب العالمین بحیثیت ماں باپ اولاد کے اوپر جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بحیثیت اولاد ماں باپ کے تئیں جو اولاد پر حقوق عائد ہوتے ہیں ان کو اولاد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین دین پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔